بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کی داخلی صورتحال کا بین الاقوامی تناظر میں جائزہ لیا جائے تو ہم پاکستانیوں کے لیے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ابھی تھوڑے ہی دن پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں حماس اور الفتح ان دونوں کے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل نے اس پورے علاقے کو بمباری سے تباہ و برباد کر دیا، اور اب حماس اور الفتح کو احساس ہوا ہے کہ اگر وہ آپس میں نہ لڑتے تو شاید اسرائیل کو پورا کا پورا غزہ کا علاقہ تباہ کرنے کا موقع نہ ملتا۔ اب کچھ ایسی ہی صورتحال ہمیں پاکستان میں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات بہت شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے دشمن ان دونوں جماعتوں کے اندرونی اختلافات کا فائدہ اٹھانے کے لیے کسی موقع کی طاق میں ہیں۔ کیا ان دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کو یہ احساس ہے کہ دشمن ان کے اختلافات کا فائدہ اٹھانے کی طاق میں ہے؟ اگر ان کو احساس ہے تو پھر یہ آپس میں اختلافات کا شکار کیوں ہیں، اور اگر احساس نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر آج ہم کچھ تلخ و شیریں سوالات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رضا ربانی صاحب، سینٹ میں قائد ایوان ہیں اور وفاقی وزیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے ان کا تعلق ہے۔ جناب احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہیں۔ رضا ربانی صاحب، یہ آج سوال ہر محب وطن اور باشعور پاکستانی پوچھ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور دوبارہ 90s کے دور میں چلے گئے ہیں، اور وہی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور محاذرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ لوگ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم دونوں جماعتیں جو ہیں وہ 90s کے دور کے اندر گئی ہیں، اور نہ ہی اللہ کرے کہ وہ ایسا موقع آئے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک تھوڑا سا پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ شروع دن سے جب ابھی میثاق جمہوریت کی میں سمجھتا ہوں کہ ڈرافٹنگ بھی ہو رہی تھی، اور احسن بھائی کو بھی یاد ہوگا کچھ آپ دونوں میثاق جمہوریت کی ڈرافٹنگ ٹیم کے 2 ممبر جی، ہم دونوں ممبرز تھے، ساتھ میں صفدر بھی تھے اور اسحاق ڈار بھی تھے۔ اس وقت سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی یہ کوشش تھی کہ میثاق جمہوریت جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے، اور محترمہ شہید اور میاں صاحب کے درمیان کسی قسم کی مفاہمت نہ ہو، یہاں تک کہ جب فائنلی میاں صاحب گھر میں داخل ہو رہے تھے لندن میں میثاق جمہوریت کی کو سائن کرنے کے لیے، تو اس وقت بھی کچھ دوستوں کو فون آ رہے تھے کہ جی ابھی بھی اگر اس کو روک سکیں تو روکیں، اور اس کے بعد بھی ایک مسلسل کوشش چلتی رہی، اور پھر محترمہ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد بھی کوشش کی گئی کہ دونوں جماعتوں کے درمیان تفرقہ جو ہے وہ ڈالا جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں یہ جانتی ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے رہے تو پھر جو ایک ڈیموکریٹک کلچر ہے اور صحیح معنوں میں پارلیمان کی جو بالادستی ہے وہ قائم ہو جائے گی، اور ڈیسیجن میکنگ کا مرکز جو ہے وہ ان سے ہٹ کے پارلیمان کی طرف آ جائے گا۔ لہٰذا یہ کوشش جاری ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قوتیں موجود ہیں جو اس فرکشن کو مزید بڑھانا چاہتی ہیں، لیکن اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سلور لائننگ مشرف کے دور کے اندر آئی تو وہ غالباً یہ کلچر آف پولیٹیکل ٹالرنس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف ہونا فطری چیز ہے، کیونکہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، دونوں کا اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنا پولیٹیکل نظریہ ہے، لیکن دونوں میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات پہ متفق ہیں کہ سسٹم کو جو ہے وہ ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو اتنی مشکل اور قربانیوں کے بعد جمہوریت ملک میں آئی ہے، یہ اگر اب خدا نخواستہ ڈیریل ہوتی ہے تو پھر کب آئے گی یہ شاید آپ اور ہم اس وقت اس دنیا میں نہ ہوں۔
احسن اقبال صاحب، رضا ربانی صاحب کا خیال ہے کہ ابھی تک ہم 90s میں نہیں گئے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون اور ان کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی دونوں مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں؟ اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ چودھری پرویز رائی صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، اور اب یہ بھی سپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ لندن میں شاید نواز شریف صاحب کی چودھری شجاعت سے ملاقات ہو جائے۔ تو اگر آپ کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ ابھی تک برقرار ہے تو آپ کاف لیگ کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ حامد، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے، نواز شریف صاحب کئی دفعہ بہت واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے کسی سے مدد نہیں مانگی اور نہ مدد مانگیں گے، اور ہم بڑے اپنے پرنسپل اس پوزیشن کے اوپر ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کئی لحاظ سے ایک ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے۔ لوگوں میں مایوسی ہوتی ہے کہ 18 فروری کے بعد تبدیلی کیوں نہیں آئی۔ میں تو اسے دیکھتا ہوں کہ ابھی ہم ایک سٹرگل سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک آرڈر تھا، ایک طاقت کا نظام تھا، ایک اسٹیبلشمنٹ ڈومینیٹڈ نظام تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو عوام اور ڈیموکریٹک ڈومینیٹڈ نظام کی طرف لے جائیں۔ جیسے وہ فزکس میں ہوتا ہے کہ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ میں لے جانے کے لیے بہت توانائی چاہیے ہوتی ہے اس کو بدلنے کے لیے۔ پاکستان میں جو سٹیٹس کو ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ طاقت جو ہے یہ عوام پارلیمنٹ کی طرف، عدلیہ کی طرف چلی جائے، جو پچھلے 60 آپ اسے سٹیٹس کو کہہ رہے ہیں، رضا ربانی صاحب اسے اسٹیبلشمنٹ کا کچھ حصہ قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیے، اس کو آپ نام کچھ بھی کہہ لیں، بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے فیصلے عوام نہیں کرتے رہے، چند لوگ کرتے رہے۔ 16 کروڑ عوام کو اس ملک کا مالک نہیں بننے دیا گیا، اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ کو چلنے نہیں دیا گیا، اس ملک کے اندر پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور حامد، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے، ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ 14 اگست اور 15 اگست 47 کو 2 ملک آزاد ہوئے۔ بھارت ہم سے لسانی، مذہبی، ثقافتی طور پہ 500 گنا زیادہ تضادات کا شکار تھا۔ اگر ہم 25 سال میں 2 ٹکڑے ہوئے، انہیں 10 سال میں ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ بھارت کی فیڈریشن کو اگر بچایا، 2 چیزوں نے بچایا، ایک ان کی جمہوریت کے تسلسل نے، اور دوسرا ان کے ہاں عدلیہ کے ادارے نے جس پر سب کا اعتماد ہے۔ آج بھی وہاں مسلمان جو ہیں بھارت کے، وہ بابری مسجد پہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم قبول کریں گے۔ ہم نے ان دونوں چیزوں کو اس ملک میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس نے نہیں چلنے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری فیڈریشن بھی ٹوٹی۔ آج ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں کہ عوام کے اندر ایک احساس ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے، چلانا ہے، اس کے یہی 2 راستے اور یہی 2 جنگیں جن کو ہم نے جیتنا ہے، جمہوریت اور عدلیہ۔ جی، اب ہم بات کرتے ہیں لندن میں مسلم لیگ قائد اعظم کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب سے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، پاکستان کی صورتحال پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ چودھری پرویز رائی صاحب کی آصف زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اب لندن میں نواز شریف صاحب کی آپ کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے، تو کیا دونوں جماعتوں سے کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ جی دیکھیں، جہاں تک ملاقاتوں کا تعلق ہے نا، کوئی ملاقات ویسے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ ہمارا کوئی پروگرام ہے ملنے کا، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے، نہ ہی کوئی ایشو ہے جو سامنے ایشو کو، جو بڑا سب سے بڑا ایشو اس وقت ملک کے اندر بنا ہوا ہے، اس کے اوپر تو بات کرنے کو تیار نہیں۔ تو باقی تو ذاتیاتی ایشو کے اوپر تو ہماری بات چیت کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ آپ کا نواز شریف کے ساتھ ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایجنڈا میں ہے ہی نہیں ایسی۔ تو چودھری صاحب، یہ جو آصف زرداری صاحب کی چودھری پرویز رائی صاحب کے ساتھ ملاقات کی بات ہے، یہ چودھری پرویز رائی صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن وفاقی وزیر خورشید شاہ صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ نہیں، تصدیق یا تردید کرنے کی بات نہیں، پر مسئلہ یہ ہے کہ ملاقات ہو نہ ہو اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ اچھا، ملاقات ہو ملاقات پارلیمنٹ میں ہے، وہ ملے بھی یا نہ بھی ملے، کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ میں تو چاہتا ہوں سب ایک دوسرے کو ملے۔ جی، تو آپ چودھری صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت کیا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ 18 فروری کو الیکشن ہوا، پھر حکومت بن گئی، ابھی تک ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے، افراتفری نظر آ رہی ہے اور لوگوں کی جو امید تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی کوشش کرے ٹھیک کرنے کی تو پھر تو ٹھیک ہو سکتا ہے، پھر نہ بھی ٹھیک ہو تو پھر الزام نہیں لگایا جا سکتا، لیکن کوئی دل ہی نہیں ہے، کسی کا دل ہی نہیں کرتا ٹھیک کرنے کو، اور کیا ایک چیز کو لے کر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چودھری افسار کو بحال کریں۔ وہ تو آج خلیل حمدے صاحب نے جو تجویز پیش کی ہے، اس سے بڑی بہترین تجویز کون سی ہو سکتی ہے جس سے ساری معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ آخری بات یہ بتائیے کہ اگر 17ویں ترمیم